میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی قربانی کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، کسی کو شرٹ مارنے کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کے سامنے بڑا پنی کرنے کے لیے، میں مالدار ہوں، میں اتنا بڑا کر رہا ہوں، میں ویسا ہوں، ایسا نہیں، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ نے حضور سے کہا کہ آپ یہ کہو میری قربانی، میری نماز، میرا جینا اور میرا سب اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے پوری کائنات ہے۔ قرآن نے کہا فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ لہذا اس قربانی کو صرف اور صرف عبادت کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ آپ دل سے تکلیف پہنچائیں، ذہن سے، ذہنی ٹارچر کے ذریعے سے تکلیف پہنچائیں، یا اپنے جانوروں کی قربانی کی جو ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو گندگی ہوتی ہے، جو اس کے کچڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا ہر صورت میں ناجائز اور حرام ہے۔ قربانی کرنا ایک سنت ہے، ایک واجب ہے، اور یہ جو کسی کو تکلیف پہنچانا یہ سخت حرام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اور وہاں پر ایک کانٹا پڑا ہوا ہے یا ایک ٹہنی جھکی ہوئی تھی اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا اور لوگوں کو تکلیف سے بچایا، تو اللہ نے اس تکلیف کو دور کرنے کی برکت سے اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ اب آپ یہ بتائیں، ہم قربانی جیسا عظیم الشان کام کر کے، اتنا اچھا کام کر کے، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ہم کسی پڑوسی کے دروازے پہ جا کے ڈال دیں، جا کر کے کسی سرکٹ میں ڈال دیں، کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، یا کسی غیر بستی میں جا کر کے غیروں کے پاس جا کر کے ہم تکلیف پہنچائیں، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے تکلیفوں سے لوگوں کو بچانا اور پریشانیوں سے لوگوں کو نجات دلانا، ہم خود پریشانی کا ذریعہ بن جائیں، اس سے بڑی افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا اپنا شہر ہے، اپنی بستی ہے، اپنی گلی ہے، اپنا محلہ ہے، اپنا گھر ہے، اپنا ایریا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو پاک رکھنے کی، صاف رکھنے کی، ستھرا رکھنے کی۔ حضور نے فرمایا النظافۃ من الایمان، کہ پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا ہم سب پاکی صفائی کا جیسے پہلے خیال رکھتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال بھی ہم لوگ اسی طریقے سے پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔